محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کا کچھ تذکرہ کچھ جمعوں میں کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رات دن محنت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اسی فکر میں کہ شاید طائف کے لوگ ایمان لے آئے، ان کو ہدایت مل جائے، ایک لمبے فاصلے کا سفر طے کرتے ہیں۔ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ طائف ہے، مگر وہاں سے بھی مایوسی ہاتھ آتی ہے، واپس لوٹتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب دل خراش منظر آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو طائف کو تباہ و برباد کر دیں، مگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ورلڈ کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو خدا ان کو عذاب دے کر کے تباہ کر سکتا ہے، وہ خدا جو ہے ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہے، ہدایت بھی دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ جس سال طائف سے واپس آئے اور طائف کا یہ واقعہ ہمارے نبی کی مبارک زندگی میں پیش آیا، اسی سال 2 المناک واقعہ اور پیش آیا۔ ایک تو چہیتی بیوی، نیک دختر، عفت مآب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ایک لمبے عرصے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، پہلی شادی ہوئی تھی، پہلا نکاح ہوا تھا، اور تقریباً 25 سال تک ہمارے نبی کی زندگی میں تنہا خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادیاں ہیں، جو صاحبزادے ہیں، صرف ایک بچے کی ولادت حضرت ماریہ سے ہوئی ہے، باقی سب بچے اور بچیوں کی ولادت ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، چہیتی بیوی اس دنیا سے انتقال کر جاتی ہیں۔ اور تیسرا جو المناک واقعہ ہمارے نبی کی مبارک زندگی میں پیش آیا، وہ آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اتنے دنوں سے شفیق چچا کی شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر تھی، برابر آپ کا دیکھ بھال کر رہے تھے آپ کے شفیق چچا ابو طالب۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا نہیں کھا لیتے تھے، تب تک ابو طالب چچا تھے، چچا جان بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب تک آپ کوئی کام نہیں کر لیتے تھے، تب تک جو ہے چچا پیچھے رہتے تھے۔ ہر خیر کے کام، ہر اچھے کام میں اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتے تھے، کبھی کوئی حکم نہیں دیتے تھے، کبھی کوئی ڈانٹ اور کوئی سختی جو ہے چچا کی طرف سے زندگی میں کبھی نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اتنی شفقت تھی چچا کی، ابو طالب کی۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ صدمے کا سال رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا اثر رہتا ہے۔ طائف کی مایوسی اور ان کا اس طرح سے پیش آنا، اور اسی طرح بیوی کا دنیا سے انتقال کر جانا، چچا کا انتقال کر جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ برابر شاق گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک
کرنے کے لیے اور آپ کے کمالات اور مراتب کو دکھانے کے لیے، آپ کی طبیعت کو بہلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے معراج کا فیصلہ ہوا کہ محبوب نبی کو زمین سے اٹھا کر کے فضا میں عرش تک جو ہے سیر کرا دیا جائے، تاکہ طبیعت پر جو شاق گزرا ہے اور طبیعت مقدر ہو گئی ہے، طبیعت بحال ہو جائے۔ چنانچہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ سفر کرایا جاتا ہے، جو بہت ہی عجیب و غریب سفر ہوا ہے معراج کا، بہت مشہور و معروف ہمارے نبی کی زندگی کا واقعہ ہے معراج کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مسجد اقصی، جہاں فلسطین ہے، مسجد اقصی میں کم و بیش 1.25 لاکھ جو انبیاء کرام ہیں ان کی امامت کا شرف اللہ کے طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں کی ہے۔ پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر، مختلف پیغمبروں سے ملاقات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ جنت اور جہنم دکھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، عرش تک اللہ کے نبی نہیں گئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، عرش تک پہنچنے کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ یہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی معراج کو بیان فرمایا ہے کہ محبوب نبی ہم سے قریب آ گئے اور قریب سے قریب تر آ گئے، یہاں تک کہ کمان اور تیر جب لگا ہو تو جو قربت ہوتی ہے فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، اتنی قربت ہو گئی اللہ اور رسول اللہ کی۔ وہاں جب پہنچتے ہیں عرش پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کلمات اپنے مبارک زبان سے نکالتے ہیں، التحیات للہ، جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی قولی عبادتیں، تمام طرح کی بدنی عبادتیں، تمام طرح کی مالی عبادتیں للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں کہ اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے سلامتی کا، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر قربان جائیے، اس وقت امت کو یاد فرماتے ہیں۔ یہ امت بھلے ہم نہ یاد کریں نبی کو، نبی کو ہر جگہ چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا نقش قدم چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے طور طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا انداز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی ہمیں کبھی نہیں چھوڑے ہیں، ہمیشہ نبی نے ہمیں یاد کیا ہے، یہاں تک کہ عرش پر پہنچ کر کے بھی امت کو یاد کیا ہے۔ مرنے کے بعد بھی نبی یاد کریں گے، اپنی امت ہی کو یاد کریں گے۔ جب اللہ کے طرف سے یہ اعلان ہوگا، ارفع راسک یا حبیبی، کہ اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے اور کہیے جو آپ کو کہنا ہے، تو اس وقت بھی حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کریں گے کہ میری امت، میری امت۔ اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا کہ محبوب نبی آپ جائیے جہنم میں، اور جہنم میں آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے نکال لائیے۔ یہ کتنا بڑا
बड़ा परवाना होगा। और उम्मत के लिए कितना अजीम एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुँच करके उम्मत को याद कर रहे हैं और ये दुआ या कलिमात में उम्मत को भी शामिल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि ये आपकी जो सलामती उतर रही है हमारे ही ऊपर नहीं बल्कि हमारी उम्मत पर भी, और हमारे और आपके जो नेक और सालिह बंदे हैं उन बंदों पर भी आपकी रहमतें, आपकी सलामती नाजिल हो। ये अल्लाह के नबी की दुआया कलिमात में शमूलियत ही है कि आज हम बचे हुए हैं, वरना कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सी ऐसी गलती है, कौन से ऐसे भयानक जराइम है जो आज उम्मत नहीं फंसी हुई है, जो आज उम्मत मुस्लिमा के अफराद उसमें मुलव्विस नहीं है। हर गुनाह तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये अर्श पे पहुंच करके सलामती में शमूलियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बका के लिए बेपनाह मेहनतें कर ली हैं और अल्लाह से दुआएं मांग ली हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, बरकत है कि हम जैसे गुनहगार बचे हुए हैं। ये कलिमात अदा हो रहे हैं अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दरमियान कि फरिश्ते जो अर्श के फरिश्ते हैं वो गवाही देने पर मजबूर हो जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये फरिश्तों के कलिमात हैं जो अत्तहियात की शक्ल में हम नमाजों में पढ़ते हैं। वापसी में अल्लाह के तरफ से उम्मत के लिए तोहफा मिला, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला उम्मत के लिए, अल्लाह के रसूल के ज़रिए से 3 तोहफा मिला। अल्लाह ने अपने महबूब नबी के ज़रिए से उम्मत तक पहुँचाया 3 तोहफा। पहला तोहफा नमाज की शक्ल में। इस तोहफे का हम क्या हासिल कर रहे हैं, ज़रा गौर करें। ये तोहफा जो नमाज है ये अर्श से मिला है, अल्लाह के तरफ से दिया गया है महबूब नबी के ज़रिए से उम्मत के लिए। ये नमाज की शक्ल में पहला तोहफा। और दूसरा तोहफा महबूब नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया सूरे बकरा की आखिरी आयत। और तीसरा तोहफा दिया अल्लाह के तरफ से महबूब नबी के लिए, ये फरमाया गया, परवाना दे दिया गया कि आपकी उम्मत में से कोई शिरक और कुफ्र के अलावा कोई कुछ भी करेगा, शिरक ना करे, कुफ्र ना करे, शिरक और कुफ्र के अलावा आपकी उम्मत की बख्शिश हम कर देंगे, आपकी उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। ये 3 तोहफा अल्लाह की तरफ से महबूब नबी को मेराज में अर्श पे बुला करके दिया गया। मेराज के बाद बराबर 13 साला जो ज़िंदगी है मक्कतुल मुकर्रमा की, हमारे महबूब नबी को इतना सताया गया, इतनी तकलीफ़ें दी गई, इतनी अजियत दी गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर अपने साथियों को, सहाबा को, सहाबियात को मुल्के हबशा भेज रहे हैं, मदीना भेज रहे हैं कि यहाँ से रुखसत हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ और जाकर के वहाँ सुकून के साथ, ईमान के साथ, आमाल के साथ ज़िंदगी बसर करो। बराबर लोग हिजरत कर करके मदीना जा रहे हैं, मुसलमान हो करके मदीना से जो आए हैं वफ्द की शक्ल में वो भी मुसलमान हो रहे हैं। फिर मुसलमान हो जाने के बाद वो भी जा रहे हैं वहाँ जो है मेहनत कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं। मदीना पहुँच करके उनकी मेहनतों से, उनकी कोशिशों से, उनकी दावत से मदीने में इस्लाम दिन ब दिन फैल रहा है और मदीना मरकज़ बनता जा रहा है। जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि मुसलमान एक एक करके सब मदीना मक्का खाली करते जा रहे हैं और सब निकल जाएंगे और ऐसा ना हो कि कहीं रातों रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले जाएं, फिर तो हमारे हाथ से सब निकल जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर देंगे और मक्का फतह कर लेंगे। उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म की फिर मीटिंग की। मुशरिकीन मक्का ने बहुत ही तारीख़ी मीटिंग की, ज़बरदस्त मीटिंग की और मक्कतुल मुकर्रमा में कुसै बिन किलाब का घर था, हवेली थी। उस हवेली में मुशरिकीन मक्का की बैठक हुई और सब बैठे मीटिंग के लिए। मीटिंग क्या हो रही है?
میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ سب دھیرے دھیرے جا رہے ہیں مکہ سے، اور کہیں محمد بھی نہ چلے جائیں اور پھر ہمارے ہاتھ سے سب نکل جائیں، تو اب کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت ہی زبردست پوشاک پہنے ہوئے، بڑی بڑی داڑھی اور پگڑی، ہاتھ میں عصا، زبردست شیخ کی شکل لے کر کے ایک انسان بھی آیا، نمودار ہوا اور اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ وہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے جو میٹنگ میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ نہیں پوچھا کہ کہیں دور دراز کا کوئی مسافر ہوگا، اس کو بھی ہم سے دلچسپی ہوگی، اس میٹنگ میں وہ بھی شریک ہونا چاہتا ہوگا، اس لیے وہ آ گیا ہے اور میٹنگ میں بیٹھ گیا ہے۔ اب رائے سامنے آنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی اس میٹنگ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، ضلع بدر جس کو کہتے ہیں، یعنی مکہ سے ان کو باہر بھیج دیا جائے کہ کہیں اور جائیں، یہاں نہ رہیں، کہیں اور جائیں، وہاں جو کچھ کرنا ہو کریں۔ یہ رائے جب سامنے آئی تو وہ جو شیخ کی شکل لے کر کے آ کر کے بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ بہتر رائے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں باہر بھیج دو گے تو وہ جہاں جائیں گے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، جہاں جائیں گے وہ یہی کام کریں گے، اس لیے وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے، ان کے فالورز ہو جائیں گے، ایمان لانے والے ہو جائیں گے، تو وہاں ان کی جماعت بن جائے گی، گروہ بن جائے گا، پھر وہاں سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، اس لیے ان کو یہ رائے بہتر نہیں ہے، ان کو باہر نہ بھیجا جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور کمرے میں جب تک بند رکھا جائے جب تک کہ بھوک اور پیاس سے دم نہ توڑ دیں علیہ باللہ۔ تو اس شیخ نے یہ بھی رد کر دیا، کہا یہ رائے بھی اچھی نہیں ہے، یہ رائے بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جب ان کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جب پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کو ہاتھ پیر باندھ کر کے کسی کمرے میں بند کر دیا گیا ہے تو وہ جان کی قربانی دے دیں گے اور ہر اعتبار سے وہ چھڑا لیں گے، آزاد کرا لیں گے۔ سب لوگ رائے دے رہے ہیں اور ہر رائے وہ شیخ کاٹ رہا ہے۔ وہ بزرگ شکل جو بنا کر کے بیٹھا تھا، جانتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس تھا۔ ہمارے نبی کے خلاف میٹنگ میں، اتنے بھیانک میٹنگ میں جو دار الندوہ میں ہوا تھا، وہ اس میٹنگ میں ابلیس بھی بذات خدا کر کے شریک ہوا تھا اور اس میں رائے کو ہر اعتبار سے رد کر دے رہا تھا۔ آخر میں سب لوگوں نے پوچھا کہ ہر رائے کو جب تم رد کر دیتے ہو، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کوئی فیصلہ سناؤ۔ تب اس نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ایسا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بدلہ لے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ہر قبیلے کا ایک ایک سردار کھڑا ہو جائے، تلوار لے کر کے ان کے گھر کو گھیر لے اور اس طرح سے ایک بارگی حملہ کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ قتل کر دیے جائیں۔ اس طرح سے آل قریش یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کسی سے بدلہ بھی نہیں لے پائیں گے۔ کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے جب ہر قبیلے کا آدمی اس میں شریک ہوگا، ہر قبیلے کے آدمی کی تلوار چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کس سے وہ بدلہ لیں گے؟ اس لیے بدلہ نہیں لیں گے۔ جو اس زمانے میں چل رہا تھا کہ قتل کے بدلہ قتل نہیں تو پھر قتل کے بدلے میں دیت یعنی پیسے، تو پیسے ہی مطالبہ کریں گے اور سب کے لیے مل جل کر کے پیسہ دے دینا آسان ہوگا۔ یہ رائے دیا ابلیس نے اور اس رائے پر مہر لگا دیا گیا، اسی پر اتفاق کر لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا العیاذ باللہ قتل کر دیا جائے اس طریقے سے۔ کتنی بھیانک میٹنگ ہو رہی، ذرا غور کریں۔ جن کے صدقے میں کائنات ہے، جو وجہ کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے ہیں، انہی کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے نادانوں کی طرف سے، بیوقوفوں کی طرف سے۔ فیصلہ ہو گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے ہجرت کا اللہ کے طرف سے، کہ اللہ کا حکم جب آئے ہجرت کرنے کا، مکہ چھوڑ کر کے الگ جانے کا، مدینہ جانے کا، تب سفر کیا جائے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر محبوب نبی کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا کہ محبوب نبی اب آپ ہجرت کر جائیے، اب آپ ایمان والوں کے پاس مدینہ تشریف لے جائیے۔ ہجرت کا حکم پا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے روکے رکھا تھا۔ کئی بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی ہجرت کے لیے کہ ہم بھی ہجرت کر جائیں مدینہ، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو روک رکھا تھا اور بتایا کہ اب ہجرت کا حکم ملا ہے، آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، ہجرت ہم دونوں مل کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ جائیں گے۔ طے ہو گیا کہ رات میں نکلنا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو جاتے ہیں، تہجد کے لیے آخری پہر میں اٹھتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیتے ہیں اور حضرت علی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جو امانتیں ہیں دشمنوں کی، دیکھیے محبوب نبی سراپا رحمت ہیں، اس عالم میں بھی امانتوں کا کتنا پاس و لحاظ ہے کہ جو دشمنوں کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو تم دے دینا، تم سب کو واپس کر دینا امانتیں، پھر تم بھی چلے آنا مدینہ ہجرت کر کے۔ اور حضرت علی کو یہ کام سونپ کر کے اپنے بستر پر لٹا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوف کے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گھر کے چاروں طرف دشمن ننگی تلوار لیے تعینات ہیں، کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں ویسے ہی تلوار ایک بار کی چل جائے گی اور ان کا کام صفایا ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ کوئی خوف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گھر سے نکلتے ہیں اور سورہ یاسین کی شروع کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت تک پڑھ کر کے اور دھول اٹھاتے ہیں اور دھول اٹھا کر کے اور اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، فضا میں اڑا دیتے ہیں۔ مورخی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دھول اللہ کے طرف سے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دھول لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ دھول ہر ایک کے آنکھ میں پڑی اور سب کی آنکھ چوندھیا گئی، کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سکون کے ساتھ انہی کے بیچ میں سے تشریف لے کر چلے گئے، انہی کے بیچ سے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور وہ پہلے ہی سے پوری رات جاگ رہے تھے، تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور غار ثور میں 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں۔ غار ثور میں ایک غار تھی، اسی غار میں پناہ لیتے ہیں، 3 دن وہیں ٹھہرے رہتے ہیں۔ ادھر صبح تک جب لوگ انتظار کرتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے تو اندر جا کر کے دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ تلملائے ہوئے تھے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ڈھونڈا جائے، جہاں کہیں سے بھی ملیں، جو بھی ان کو ڈھونڈ کر کے لائے یا پتہ لگائے اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے۔ یہ انعام ان کے طرف سے طے ہوا کہ جو بھی ان کا پتہ لگائے گا، جو بھی ان کو ڈھونڈ کر لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 100 اونٹ انعام میں پائے گا۔ یہ ہجرت کا آغاز ہوا اس طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے اور مکۃ المکرمہ کو رخصت ہوتے ہیں، مکۃ المکرمہ سے چھوڑتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے
ہجرت جانے سے پہلے دیکھتے ہیں اور دیکھتے بڑی حسرت اور بڑی امید کے ساتھ چہرے مبارک کو اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرا وطن، میں جہاں پیدا ہوا مجھے تیری مٹی سے محبت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے وطن سے محبت کا درس وہاں دیا ہے کہ ایمان والوں کو جہاں ایمان والے رہتے ہیں وہاں سے اس کی مٹی سے پیار ہوتا ہی ہے، محبت ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ درس دیا ہے۔ اور مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے کے وقت یہ باتیں کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مکۃ المکرمہ، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، ہرگز تجھے چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جاتا، اس لیے کہ تجھی میں پیدا ہوا ہوں اور تجھی میں اللہ کا سب سے پاکیزہ مقدس گھر خانے کعبہ ہے، تجھے چھوڑ کر کے کہیں میں نہیں جاتا۔ لیکن یہاں کے رہنے والوں نے، یہاں کے جو ہے دشمنوں نے رہنے پر جانے پر مجبور کر دیا، رہنا دشوار کر دیا۔ مجبوری کی حالت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور مکہ چھوڑ کر کے میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلمات ہیں، وطن کی محبت کے یہ کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔